السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جیسا کہ اس مہینے کا یہ آخری پروگرام ہوگا تو کچھ کامنٹس اور فیڈ بیک کے اوپر بھی بات ہوگی اور کچھ فردر ہم کیا چاہ رہے ہیں یا ہم کیا دیکھ رہے ہیں اور ہم کیا توقع رکھ رہے ہیں کہ کس لائن پہ آگے گفتگو چلنی چاہیے تاکہ آپ کی سماعتیں اور ہمارا کہنا سنکرونائز رہے اور اس کا آپس میں ایک ربط بنا رہے۔ ایک ریگولر پیٹرن تو ہے ہی کہ جسے آج کل آپ کہتے ہیں نا کہ میڈیا وار یا ایک دوسرے کے اوپر حملے کی جو ماڈرن شکل ہے وہ سوشل میڈیا اور دیگر اس طرح کے ذرائع کہ جن کے ذریعے آپ ڈس انفارمیشن کو مس انفارمیشن کو جتنا مرضی پھیلاتے چلے جائیں، اور ضرورت صرف ایک چیز کی ہے کہ جس وقت آپ بات کر رہے ہوں تو آپ کے اندر آپ کا ضمیر اور نیکی بدی کی تمیز اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کا سول ٹارگٹ اور واحد جو مطمع نظر ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہم جیت کیسے سکتے ہیں، اور ہمارا جس طرح وہ ہے نا کہ اس وقت ایک دوست نے بڑا اچھا نکتہ ہمیں گفتگو کے دوران بتایا کہ پہلے آپ اخلاق، موریلٹی، نیکی بدی، سچ جھوٹ اس طرح کے موضوعات کو ساتھ ساتھ لے کے چل کے مینٹین کرتے ہوئے پھر موقف کی بات ہوتی تھی۔ اب جب سے یہ نیشنل اسٹیٹ کا اور نیشن اسٹیٹ والا کانسیپٹ انٹروڈیوس ہوا ہے تو اس کے بعد تو اب بڑی سہولت ہے کہ آپ ایک چھوٹا سا لفظ بولتے ہیں کہ نیشنل انٹرسٹ اینڈ دیٹس اٹ۔ یہ چیز ہمارے قومی مفاد میں ہے، اس کے ساتھ اور اس کے پیرلل اجتماعی مفاد، انسانی کلیکٹیو اور عالمی مفاد، انسان کی جو پچھلی ہزاروں سال کی تاریخ میں اس نے جو بھر پایا یا کمایا یا گنوایا، اس چیز کو ساتھ رکھنا یا اس کو سامنے رکھنا یہ تو اب ضروری ہی نہیں ہے۔ لیکن کیا کریں، اس کے اندر ہی آپ نے رہنا ہے، یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کے پیرلل اور آپ کے ارد گرد ایک خاص ماحول بھی چل رہا ہو اور آپ یہ کہیں کہ نہیں، دنیا ہمیں بالکل اس طرح ملنی چاہیے جس طرح ہم چاہتے ہیں اور جیسی ہمیں سوٹ کرتی ہے، اور پھر ہم اپنے مقاصد اور اپنی کوششوں، اپنی قربانیوں کا رزلٹ دیکھیں گے، اور ہم جس بھی مقصد کو لے کے اپنی زندگی کا جو مقصد بھی ہم سمجھتے ہیں اس کو پانے کے لیے ہمیں ساری کی ساری فیوریبل سچویشنز چاہیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کی تو بالکل وہی مثال ہے کہ ہاکی کا میچ ہو رہا ہو یا فٹ بال کا، تو آپ یہ ریکویسٹ کریں کہ چونکہ گول کر لینا ہمارا بڑا نیک مقصد ہے اور ہم گول کر کے تو دنیا میں کامیاب اور فتح یاب ہونا چاہتے ہیں، تو اس لیے وہ جو سامنے والی ٹیم ہے اس کے سارے کھلاڑی بالکل سائڈ پہ ہو جائیں، اور جو ان کا گول کیپر ہے اس کے بھی ہاتھ پاؤں باندھ کے رکھ دیے جائیں، اور مجھے اوپن کلیئر ٹارگٹ دیں تو میں گول کر لوں۔ ایسا کسی کے لیے کبھی بھی نہیں ہوا۔ آپ کو اپنی جنگ خود لڑنی پڑتی ہے، آپ کو جو سامنے پیش آمدہ مشکلات ہیں ان کے ہوتے ہوئے اپنا رستہ نکالنا ہوتا ہے۔ ایک ڈسکشن میں ہی ایسے ایک دوست سے میں نے کہا کہ حالات اس وقت اس طرح کے ہیں کہ جو ہمارا رستہ روکنے کی جو کوششیں ہیں وہ اتنی تفصیلی اور اتنی منظم اور اتنی ہر شعبے کو کور کرتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہیں کہ اگر آپ ایک چھوٹی سی مثال لے لیں، مثلاً کہ وہاں آفتاب اقبال ایک پروگرام کرتے ہیں پاکستان سے، تو مستقل اچھی آڈینس ہے، مطلب ہے تو وہ بالکل یعنی ٹاک شو ہے یا کامیڈی شو ہے، واٹ ایور،
اس میں مختلف سیگمنٹس ہیں. ایک ان کا سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں وہ مختلف شہروں، مختلف ضلعوں، مختلف علاقوں کا تعارف کرواتے ہیں اور اس کی مشہور شخصیات، وہاں کی خاص باتیں، خاص کھانے، یہ وہ. اتفاقاً ہم نے ایک وہ حصہ دیکھا جس میں وہ ضلع چنیوٹ اس کے اوپر بات کر رہے تھے. میں نے کہا اچھا دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں. وہ پورا ان کا سیگمنٹ سنا. وہ چنیوٹ کے رجوعے کی طرف بھی جا رہے ہیں، وہ ربوہ ٹپ کے تو فیصل صالح یاد تک بھی پہنچ رہے ہیں، ان کو لالیاں بھی نظر آ رہا ہے ارد گرد، مطلب یہ ساری جگہیں انہیں نظر آ رہی ہیں. لیکن دریا کا بھی پتہ ہے، لیکن پل پار کر کے تو ربوہ زبان پہ آتے ہوئے ان کا ظاہر ہے کہ سارا ان کا جو سوتر تھا وہ کاٹا جانا تھا. اور جب وہ اس کی مشہور شخصیات کی بات کرنے پہ آتے ہیں تو بھی یہی حال ہے کہ سید فلانا شاہ تو کا فلانا ایم این اے، فلانا ایم پی اے. لیکن ایک شہر نے بین الاقوامی سطح کے جو وجود پیدا کیے اس کے اوپر ان سے بات نہیں ہو سکی. اچھا میں اس پہ یہ سنتے ہوئے پھر ظاہر ہے پہلے انسان دیکھتا ہے، پھر اس کے بعد غور بھی کرتا ہے کہ اچھا کیا مثلاً اگر کہیں آمنے سامنا ہو تو ان کو کیا کہا جائے. تو بات وہی ہے کہ ان کو کچھ نہیں کہا جا سکتا. وہ اپنا مفاد اور اپنا جو سماجی اور ذہنی اور معاشرتی سکون ہے وہ ہماری خاطر کیوں برباد کریں گے. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ نہیں جی وہ عام طور پر بھی تو آپ کا نظر جو میرٹ پہ چیزیں آتی ہیں، میرٹ کا لحاظ کرنے والا ملک ہی نہیں رہا، میرٹ کا لحاظ کرنے والی ریاست ہی نہیں رہی، تو اس کے پروردہ اور اس میں پرورش پا کے اپنی جگہیں بنانے والوں کو کیا پڑی ہے کہ وہ میرٹ نامی ایک فضول سی چیز کی خاطر اپنے کیریئر برباد کرتے پھریں. ملالہ اور ان کے والد کے ساتھ وہ ڈسکشن چلتی رہی تو ایک سٹیج پہ جا کے تو میں نے کہا کہ آپ کو صرف 2 لائنیں ہی آپ نے کہیں نا احمدیوں کے بارے میں، تو جو امر واقعہ تھیں کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو ریاست کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ ان کو کافر کہے. تو میں نے کہا ان 2 لائنوں کی بنیاد پر آپ نے دیکھ لیا نا کہ آپ کو کس طرح کی ریزنٹمنٹ اور کس طرح کی کارروائیاں اور آگے سے غداری اور فلاں یہ سارا کچھ سننے کو ملا. تو حضرت آپ یعنی یہ ضیاء الدین صاحب سے میں نے عرض کی کہ آپ سروائیول کی اور سٹینڈ لینے کی اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جرت کے ساتھ موقف پیش کرنے کی بات کر رہے ہیں، جن پر بات کر کے 2 لائنیں لکھ کے آپ کا جینا اوکھا ہو جاتا ہے، وہ خود کس درجے کے سروائیور ہوں گے کہ وہ خود ہیں جن پہ آپ نے بات کی تھی. تو اس لیے وہ علیم صاحب نے کہا نا کہ ہم نے ہر شے کو الگ سے دیکھا، ہم میں یہ بات جدا سے آئی، اور اب کے پامال زمینوں پہ بہار اور ہی آب و ہوا سے آئی. اب ظاہر ہے کہ پامال زمینوں پہ بہار اللہ تعالیٰ نے جس طرح بھجوانی تھی وہ بھجوا دی، اور وہ بہار اپنی کونپلیں ظاہر بھی کر رہی ہے، وہ پھوٹ رہی ہیں روزانہ، ان میں سے درخت اور پتوں سے بھری ہوئی اور چھاؤں سے بھری ہوئی شکلیں بھی سامنے آ رہی ہیں، ہم خود اس کو مشاہدہ بھی کر رہے ہیں، اور اتنا وہ واضح ہے اس کا اظہار کہ اب مخالفین ہوں یا موافقین ہوں وہ اس سے ایسے صرف نظر نہیں کر پا رہے. ایک ٹرم آپ نے سنی ہوئی ہوگی نا کہ اگنور کرنا، بہت بڑا ریبٹل اور بہت بڑا سنب کرنے کا طریقہ یہ کہ اگنور کیا جائے. اب ان سے اگنور بھی نہیں ہو پا رہا.
وہ ایک دوست نے کچھ چیزیں بھجوائیں تو میں نے کہا کہ آپ کوئی ایک ہفتہ نکال لیجئے، پاکستانی میڈیا کسی ایک ہفتے میں بھی ایسا نہیں گزرتا کہ وہ اینٹی احمدیہ ہی کہیں گے، جماعت کے بارے میں، جماعت احمدیہ کے بارے میں خوب گفتگو کیے بغیر ان کا ایک ہفتہ بھی نہیں گزر رہا۔ اگنور کرنے کے لیے جو ذہنی تسلی چاہیے وہ بھی تو حاصل نہیں ہے ان کو۔ جب یہ فضا ہے، جب یہ ماحول ہے، اس میں اگر ہماری ایک چھوٹی سی کوشش پہ کوئی آ کے گالیاں یا بکواس یا اس طرح کے کمنٹس کر جائے تو دیٹس ناٹ اے بگ ڈیل، وہ اتنا بڑا واقعہ نہیں ہے، اور کیا کریں۔ لیکن کیا ہم اپنا طرز فکر یا ہم کانٹینٹ میں اپنا انتخاب اس میں کوئی تبدیلی لے آئیں گے؟ میرا خیال ہے کہ تبدیلی تو کیا لانی ہے، اس سے زیادہ وضاحت کے ساتھ وہی چیزیں پیش کرنے کی ضرورت ہوگی، اس سے زیادہ کنوکشن کے ساتھ یہ بات مزید سٹینڈ لے کے کرنے کی ضرورت ہوگی کہ نہیں سر یہ ایسا نہیں ہے، معاملہ یہ نہیں ہے، ہم چیزوں کو کچھ اور طرح سے دیکھ رہے ہیں، اور جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے وہ یہ ثابت کرتے ہوئے گزر رہا ہے کہ اب آپ کو اسی طرح سے دیکھنا پڑے گا جیسے ہم دیکھ رہے ہیں۔ آپ کا ویژن اور آپ کی حکمت عملیاں اور آپ کی اپروچ اور اس کے نتیجے میں فیصلہ سازی اور پالیسی میکنگ، ان چیزوں کے بھانڈے بہت دفعہ چوراہوں میں پھوٹ چکے ہیں، اور اگر پریکٹیکلی آپ دیکھیں تو بہت سے لوگ جب اس پہ بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کہاں سے بات شروع کریں گے، ہم کس حصے کو، کون سا دھاگا پکڑیں گے، صحت کا یا سوشل سیکیورٹی کا یا معاشیات کا، کس سرے سے بات کو شروع کریں گے۔ ایک طرف سے لگیں بہت چھوٹا حصہ آپ کو انتخاب کریں تو اس چھوٹے سے چھوٹے دائرے میں بھی میرٹ اور اصول پسندی کے نام پر غیر جانبدار انداز سے آپ وہاں پر ایک نلکا پانی کا کنواں نہیں لگا سکتے۔ یہ جس صوبے میں پاکستان کے سب سے زیادہ جو ڈرنکنگ واٹر کی فیسلٹیز احمدیوں کی ایک سبسیڈری آرگنائزیشن یا بلکہ ہیومن ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن نے کوشش کر کے دی، اس میں ایک صوبے میں یہ موت پڑی ہوئی ہے پچھلے تقریباً 10 دن ہونے کو آئے کہ جی وہ قادیانی عبادت گاہ کی ہیئت تبدیل کی جائے۔ انتظامیہ نے، ڈپٹی کمشنر نے اس کو سیل کر دیا مسجد کو اور لکھ دیا کہ اوپر یہ قادیانی عبادت گاہ ہے۔ سارا کچھ کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں یہ ڈرامے بازی بند کریں، جب تک آپ اس کو توڑ پھوڑ کر کے، اس کا بیڑا گرک کر کے اپنے خیال میں اس کی ہیئت تبدیل کریں۔ اچھا، ان سے اس طرح کا سوال اٹھا کے اس پہ ان سے گفتگو کروا لینے کا تو کلچر ہی ختم ہو گیا کہ آپ وہ میناریں اور محرابیں توڑ دیں گے تو اس سے جماعت احمدیہ کے عقائد پہ کیا اثر پڑا، اور کیا اس سے وہ 2-4 مینار توڑنے اور ایک محراب مسمار کرنا جو ہے وہ جماعت احمدیہ کی فکری اور ان کی اعتقادی سطح پر کون سی اصلاح کر دے گا۔ لیکن وہ ایک ڈپٹی کمشنر بیچارہ کہاں تک سٹینڈ لے گا، کب تک لے گا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ مگر یہ مائنڈ سیٹ اور یہ اپروچ، کیونکہ قافلہ درد کا ٹھہرے گا کہاں آخر شب، آخر کوئی حد بندی بھی تو ہوتی ہے نا، کہیں جا کے بات ختم بھی تو ہو۔ ریاست اور ملک ایز اے اسٹیٹ سرنڈر کر کے ہیئت بدلنے پر، اس کی شکل بدلنے پہ آج آپ کا یہ مطالبہ مان لیتے ہیں، کل کو آپ کہیں گے کہ احمدی تو بالکل ہی انسانوں اور مسلمانوں جیسے، عام پاکستانیوں جیسے نظر آتے ہیں، پھر ان کا حلیہ چینج کیا جائے، پھر ان کے نام بدلے جائیں،
پھر ان کا جو عام مینرزم ہے، آپ کب کس چیز کو کیا قرار دے دیں. اصل میں تو بیماری آپ کی یہ ہے کہ آپ قرار دینے والا جو ایک دفعہ کٹا کھول چکے ہیں وہ اب بندھا نہیں جا رہا، وہ قابو آ نہیں رہا، اور علاج جب ڈھونڈا جاتا ہے اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. میر کیا سادہ ہیں کہ بیمار ہوئے جس کے سبب. جب تک آپ بحیثیت قوم، بحیثیت ملک اور بحیثیت ریاست ملائیت کے ایک دھڑے اور دوسرے دھڑے اور تیسرے دھڑے میں سے انتخاب کر کے کبھی ایک کو آگے لے آئے، دوسرے کو بیک برنر پہ لے گئے، کبھی اس کو ڈیپ سٹیٹ کے طور پر پیچھے رکھا ہے، اسے کہا چل تو کھاندہ پیندہ رہا، تینوں کہندے کچھ نہیں، ایک اور طاہر اشرفی لا کے آگے شو پیس رکھ دیا. تو وہ بنیادی جو کتا مرا ہوا ہے اس کے اندر کنویں کے، وہ تو وہیں رہے گا، اور جب تک وہ وہاں رہے گا پانی نکالتے رہیں. ہر رجیم آئے گی، آپ مختلف قسم کے باہر جا کے بیانات دے کے آئیں گے، اپنی وہ شیروانیوں اور پشاوری چپلوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے وہاں بتائیں گے جا کے کہ جی ہم تو بہت ویژن رکھنے والے ہیں، ہمارا تو تبدیلی اور ترقی کا ایسا خواب ہے، دنیا ہمارے بغیر چل نہیں سکتی، اور ہم اتنے نمبر پر ہماری فوج اور اتنے نمبر پر ہماری اٹامک پاور. لیکن آپ کا وہ لٹمس ٹیسٹ کہیں بھی ذرا سی اس میں تبدیلی نہیں آئی کہ آج کیا مطلب کسی نے اعلان کیا کرنا ہے، آپ تو دریاؤں اور جہاں اس میں غرق ہو کے بھی وہ ملک چھوڑنے کو تیار ہیں، لوگ سمندروں میں ڈوب کے مرنے کو تیار ہیں مگر ملک چھوڑ دیں. اور یہ بات ان ناٹ ہیوز تک محدود نہیں ہے کہ جن کے لیے وہاں روزگار نہیں ہے. ہائیسٹ ایلیٹ جو ہے، وہ کسی نے کہا کہ پچھلے اتنے عرصوں کے جو بڑے بڑے سینئر جرنیل اور پتہ نہیں وہ سیاستدان اور لیڈرشپ تھی وہ ساری باہر ہی ہے. اور انصاف اور دیانتداری اور میرٹ کا لحاظ کرنا، اور میرٹ پہ جو بات سامنے آ رہی ہے اس کا ذکر اسی طرح کرنا، اس میں اب اس میڈیا کو جو اس وقت ہمارے سامنے ہے وہ الزام دینا فضول ہے. خود ہی بات کرنی ہے اور خود ہی اس کا جو پیڈسٹل اور پلیٹ فارم ہے وہ خود تعمیر کرنا ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جب روا بن گیا تھا تو ساتھ وہ صرف یہی تو نہیں ہوا تھا کہ آپ نے کوارٹر بنا لیے اور دفتر بنا لیے تھے، وہ ساتھ دکانیں بھی کھل گئی تھیں، ساتھ وہ ابراہیم کی چکی بھی چل پڑی تھی، اور دیگر بھی ٹانگے والے بھی تھے، اور اسی طرح ہر چیز آپ کو خود سیلف سفیشینٹ ہونا پڑتا ہے، کہاں جائیں گے. تو اب جس طرح کی وہ گفتگو ہو رہی ہے اس کا جواب ہماری جگہ پہ کسی نے تو کیا دینا، جو پورے چنوٹ ضلع کا سروے کرتے کرتے وہ روا کے ادھر سے بھی گزر جاتے ہیں اور ادھر سے بھی گزر جاتے ہیں. ان سے آپ یہ توقع رکھیں گے کہ وہ اصول کے اوپر کوئی بات آئے تو وہ اس پہ بات کریں گے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے، اور کوئی بھی نہیں کرے گا الا ماشاء اللہ جو چند ہوتے ہیں نام. ان میں سے ایک اچھا اور بڑا نام ڈاکٹر مہدی حسن صاحب تھے. ان سے بد کلامیاں اور بد زبانیاں سنتے سنتے بھی وہ حقیقت حال پہ بات کر جاتے تھے. آئیے رحمان تھے مرحوم، اور اسی طرح چند نام ہیں، لیکن وہی یہی تھوڑی سی میں ہے اور یہی ٹوٹا سا چھوٹا سا پیمانہ، اسی سے گزارا کرنا پڑے گا. باقی یہ کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس عہد میں اپنا مامور بھیج کے اس کی جماعت قائم کروا لے، اور دنیا کے جو پیٹرن اور فیصلے اور دنیا کی تقدیر وہ اس کے علاوہ طے ہوتی رہے. اس طرح کے نہ اللہ تعالیٰ نے کبھی مامور بھیجے ہیں، نہ اس کے ذریعے اس طرح کی جماعتیں کبھی قائم ہوئی ہیں. وہ تو پھر یہ کہ گمنام سے ہی مرکزی کردار تو ہم تھے، پھر کیسے بھلا تیری کہانی سے نکلتے. وہ کہانی پاکستان کی نہیں بلکہ اب پوری دنیا کی کہانی سے آپ کو صرف نظر کر کے اور باہر کر کے کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا. اگلے ایک دو پروگرام میرا خیال تھا کہ ایک تو ڈاکٹر مہدی حسن صاحب پہ وجاہت مسعود صاحب نے
بہت خوبصورت یادآوری کے رنگ میں ان کو یاد کرنے کے لحاظ سے ایک آرٹیکل لکھا ہے جو میں نے انتخاب کر کے رکھا ہے، ایک تو وہ پیش کر دوں گا، اور دوسرا پھر جو چل رہا ہے اس پہ بھی تھوڑی بہت بات ہو جائے گی۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔